بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ عادات کتنی اہم ہے۔ ہماری جو ہیبٹس ہیں ان کو عادات کہا جاتا ہے، یہ کتنی اہم ہیں اور ان کو کیا ہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم غور کریں تھوڑا سا تو ہماری زندگی میں کامیابی اور ناکامی کی بنیاد، اچھا اس میں ہم جو کامیاب لوگ ہیں اور جو ناکام لوگ، ایک فرض کر لیں کہ ہم ایک ڈیٹا حاصل کر لیتے ہیں، ایک سروے کر لیتے ہیں، ایک سائڈ پہ ہم جو کامیاب لوگ اور دوسری سائڈ پہ جو ناکام لوگ ہیں۔ فرض کر لیں ہماری جو کلاس میں جو بچے اچھے مارکس لے رہے ہیں، یونیورسٹی میں جو بچے ٹاپ کر رہے ہیں، اور ایسے جو جنہوں نے پریویس جو ریزلٹس ہیں وہ بہت اچھے، جنہوں نے مارکس گین کیے، ایک سائڈ پہ ہم ان کو کیس اسٹڈی کے طور پہ لے رہے ہیں، ان کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، کتنے گھنٹے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، کتنے گھنٹے وہ کھیل کود میں حصہ لے رہے ہیں، تو اسپورٹس وہ کس طرح سے کر رہے ہیں۔ اور دوسری سائڈ پہ جو کم مارکس والے لوگ جو فیلئر ہیں، کسی بھی فیلڈ کے فیلئر ہو سکتے ہیں، ہماری کلاس کے فیلئر ہو سکتے ہیں، وہ لائف کے فیلئر ہو سکتے ہیں، تو ان کی کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ زیادہ سوتے ہیں، کیا وہ زیادہ کھاتے ہیں، کیا وہ کن فضول ایکٹیویٹیز میں اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اس کا ڈیٹا لیں، اس کے اوپر ریسرچ کریں، اس کے اوپر تحقیق کریں، اور جو رزلٹ ہمیں حاصل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی میں جو عادات ہوتی ہیں، یہ اب دھیان سے ذرا سن لیں، اس سے ہماری لائف چینج ہو سکتی ہے، اس سے ہم ایک صحیح ٹریک کے اوپر، کامیابی والے ٹریک کے اوپر آ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہماری جو عادات ہوتی ہیں، ہماری جو عادتیں ہوتی ہیں، ہیبٹس ہوتی ہیں، ان کا بنیادی کردار ہوتا ہے، سمجھ لیں کہ ان کا مین رول ہوتا ہے ہماری لائف میں، کامیابی میں یا ناکامی میں۔ پوائنٹ کلیئر ہو گیا؟ یعنی کہ جو ہماری اچھی عادات ہوتی ہیں، مطلب کہ جن کو ہم گڈ ہیبٹس کہتے ہیں، تو وہ ہمیں اب دیکھیں، ایک کامیاب انسان اور ناکام انسان میں اگر ہم دوربین لگا کے بھی دیکھیں تو کیا کامیاب انسان کے کوئی پر ہوتے ہیں؟ کیا اس کے کوئی 4 ہاتھ ہوتے ہیں؟ ذرا اسٹوڈنٹس دھیان سے دیکھیں، ان کے کوئی 4 ہینڈز ہوتے ہیں؟ ان کی کوئی زیادہ ٹانگیں ہوتی ہیں؟ کیا وہ بہت زیادہ ان کے جسم جناب بھاری ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، یہی لائف سٹائل، یہی ہماری عادتیں کہ ان کو کامیاب کر دیتی ہیں، اور بیڈ ہیبٹس جو ہوتی ہیں وہ اچھے بھلے لوگوں کو، ان کے اندر ذہن بھی ہوتا ہے، وہ محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ فضول اپنی کاموں کی وجہ سے، فضول اپنے سلیکشن کی وجہ سے، فضول عادتوں کی وجہ سے وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ کمفرٹ زون کے اوپر بہت سارے آج کل جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ بات کرتے ہیں جی کہ کمفرٹ زون۔ اب میں جو سمجھتا ہوں کمفرٹ زون یہ ہوتا ہے کہ فرض کر لیں کہ ایک اسٹوڈنٹ نے مڈ میں اچھے مارکس حاصل کیے، وہ مطمئن ہو گیا، اس کو کانفیڈنس حاصل ہو گیا، یا ایک ایسا نوجوان جو جاب کی تلاش میں ہے، اب اس کو ایک پرائیویٹ کسی ایک فرم میں جاب مل جاتی ہے، حالانکہ وہ تو سی ایس ایس کیلیبر کا انسان ہے، سی ایس ایس کیلیبر کا اس کو ہونا چاہیے، اب وہ اسی کے اوپر ہی اکتفا کر لیتا ہے، وہ رک جاتا ہے، وہ خود کو روک لیتا ہے، وہ آگے کامیابی کی سٹرگل نہیں کرتا، وہ سوچتا بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی جو ہو گیا بس ٹھیک ہے۔ اس کو کمفرٹ زون کہا جاتا ہے، اور یہ بھی یہاں پر نوٹ کر لیں کہ کسی بھی پوائنٹ کے اوپر، چاہے کامیابی کی ٹاپ کے اوپر جا کے انسان مطمئن ہو کے خود کو رک جائے، گھوڑے بیچ کے سو جائے، تو اس سے بڑی کوئی ناکامی نہیں ہے۔ یہ سمجھ لگی کہ کامیابی ہم نے اچھی حاصل کر لی، اور اس کے بعد جس طرح سے پیچھے وہ ایک نوجوان تھا ارشد، جس نے وہ ایک نیزہ پھینکا اور اس کے اوپر پھر انعامات کی، اس کے اوپر بہت سارے جو ماہرین نفسیات، انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح ہم ارشد کے ساتھ بہیو کر رہے ہیں، اس کی آخری کامیابی ثابت ہوگی، کیونکہ یہ مطمئن ہو جائے گا، اس نے آگے محنت نہیں کرنی۔ اب اللہ بر الخیر کرے، وہ اور بھی ہماری ملک کے لیے ٹائٹل حاصل کرے۔ اب ایک سب سے بڑا سوال جس کی وجہ سے یہ ساری تمہید میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ کیا عادتوں کو، مطلب لائف سٹائل کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اب میں اپنے دل سے اگر بات کروں تو کوئی بھی انسان میرے سمیت، ہم اپنی لائف میں بڑے مطمئن ہوتے ہیں، اور یہ بھی بہر اللہ کی ایک نعمت ہے، ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، حالانکہ ہمارا ٹریک غلط ہوتا ہے، ہمارا راستہ غلط ہوتا ہے، ہمارے فیصلے غلط ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ناکام ہوتے ہیں۔
آخر جو ہم بار بار اگر ناکام ہیں اور ناکام ہو رہے ہیں تو اس کی کوئی وجہ تو ہے. تو اس کی وجہ غلط ہمارے دوست، ہمارا غلط چناؤ، ہمارا غلط فیصلہ، ہمارا غلط راستہ. تو سب سے پہلے خود کا اوور ویو کریں، یعنی کہ چینج کرنا ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو، اپنی عادات کو، اپنی ہیبٹس کو. اوور ویو معذرت چاہتا ہوں. اس کا طریقہ کار یہ ہے، ہمارے اندر جو بھی کوتاہیاں یا جو بھی ناکامیاں، جو فالٹس ہیں ان کو نوٹ کریں اور پھر ان کے اوپر کام کریں. اور کوشش کریں کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ 1 مہینے میں ایک اپنی خامی نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی ہم سے دور نہیں ہے. آخری جملہ نوٹ کر لیں کہ جو انسان اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیتا ہے، اپنی کوتاہیوں کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑی بات جو ناکام بچے ہیں ان کے لیے، پیچھے جو ناکام ہوئے، کہ جس نے اپنی خامیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو ایکسیپٹ کر لیا، دل سے مان لیا، کامیابی اب اس سے دور نہیں ہے. اب گلا تھوڑا سا خراب ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ.